آج ہم آپ کے لیے جو اردو بک لے کر آئے ہیں آج وہ جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کا ناول سفری دنیا ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول کی تیسری قسط کی طرف۔ عمران نے کار مرگٹ سے 100 گز دور روکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ اس جگہ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، کہیں کہیں ٹمٹماتے ہوئے بلب کی روشنی نظر آ رہی تھی، کیونکہ مرگٹ اور قبرستان سے آبادی کافی فاصلے پر تھی۔ ٹمٹماتے بلب اسٹریٹ لائٹس کے تھے جو کسی کھمبے پر جل رہے تھے۔ مرگٹ اور قبرستان کے گرد اونچی 4 دیواریاں بنی ہوئی تھی اور ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ لوہے کے بنے ہوئے گیٹ تھے جو بند تھے۔ دونوں 4 دیواریوں کے اندر کونوں میں ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی باہر سے نظر آ رہی تھی، جس کے سامنے ہلکی طاقت کا بلب بھی روشن تھا۔ مسجد کے اندر بنی ہوئی عمارت اس کے پھاٹک سے دائیں ہاتھ پر تھی، جبکہ گڑکہ قبرستان کے اندر بنی ہوئی عمارت اس کے پھاٹک کے بائیں ہاتھ پر تھی۔ عمران چونکہ دوپہر کو یہاں کا چکر لگا گیا تھا، اسی لیے اب رات کو وہ بغیر کسی سے پوچھے سیدھا یہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی تو 12 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ اس نے کاندھے اچکائے اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹھیک 12 بجے مرگٹ پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے اس کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ کسی شرارت یا ڈرامے بازی کے طور پر کیا جا رہا ہے، لیکن بعد میں اسے اچانک خیال آیا کہ اس لڑکی نے بھی اپنا نام شانتی بتایا ہے، جبکہ ٹاؤن ہال کے ملازم نے بھی اس مرگٹ کا نام شانتی مرگٹ بتایا تھا۔ پھر اس مستان بابا کی فون کے فوری طور پر آمد اور اسے مرگٹ نہ جانے کی ہدایت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ وقتی طور پر اس کے جسم اور زبان کا بے حرکت ہو جانا، یہ سب کچھ سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کوئی اسرار طاقت اس کے ساتھ کوئی اسرار کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رات کو مرگٹ ضرور جائے گا، تاکہ واقعی یہ کوئی اسرار کھیل ہے تو کم از کم اسے معلوم تو ہو سکے کہ یہ کیا کھیل ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوپہر کو اس جگہ کو تلاش کر کے اسے دیکھ کر گیا تھا۔ سلیمان شام کو اسے چھٹی لے کر چلا گیا تھا کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی تقریب ہے اور اس نے اس تقریب میں شرکت کرنی ہے، اور یہ تقریب چونکہ ساری رات رہنی ہے، اسی لیے وہ رات نہیں رہے گا، اس دوست کے گھر ہی رہے گا۔ اور عمران نے اسے بڑی خوش دلی سے جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر سلیمان فلیٹ میں ہوا تو اس نے اسے مرگٹ جانے سے ہر قیمت پر روک دینا ہے، اور سلیمان کے پاس سب سے بڑا حربہ اماں بھی کو فون کرنے کا تھا۔ اور عمران جانتا تھا کہ اگر سلیمان نے اماں بھی کو فون کر کے یہ ساری باتیں بتا دی تو اماں بھی کوٹی سے ہی جوتا پکڑے فلیٹ پر پہنچیں گی اور پھر فلیٹ سے اسے جوتے مارتے ہوئی واپس لے کر جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اس کا فلیٹ میں واپس جانا تو ایک طرف کوٹی سے بھی باہر جانا بند ہو جائے گا۔ اس لیے جب سلیمان نے تقریب میں جانے کی بات کی تو عمران نے اسے بلا ہل و حرکت اجازت دے دی۔ عمران سڑک کے کنارے کھڑا بار بار گھڑی دیکھتا رہا، اور جب 12 بجنے میں 5 منٹ باقی رہ گئے تو عمران نے قدم آگے بڑھائے اور پھر سڑک کراس کر کے وہ مرگٹ کے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چونکہ مرگٹ اور گڑکہ قبرستان دونوں کے گیٹ کے باہر باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے تھے، اسی لیے اسے معلوم ہو گیا کہ مرگٹ کا پھاٹک کون سا ہے اور گڑکہ قبرستان کا پھاٹک کون سا ہے۔ لیکن ابھی اس نے سڑک کراس ہی کی تھی کہ اچانک ایک طرف سے گپ اندھیرے میں سے ایک آدمی نکل کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اور اس آدمی کا اندازہ بے حد جارحانہ تھا۔ عمران اس کی اچانک آنے اور پھر اسے جارحانہ انداز سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی عمران کے قریب پہنچا، عمران اسے پہچان کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی مستان بابا ہے جو اس کے فلیٹ پر آیا تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ مرگٹ نہ جانا، تم پھر آ گئے ہو، مستان بابا نے قریب آ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں بابا جی، میں مٹی کا بنا ہوا کھلونا نہیں ہوں کہ جسے کوئی توڑ دے گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ تم مٹی کے ہی کھلونے ہو، حقیر سے کھلونے،
تم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گئے ہو؟ تم جاؤ، واپس جاؤ، ورنہ تم واقعی مٹی کے کھلونے کی طرح توڑے بھی جا سکتے ہو، مستان بابا نے انتہائی کڑخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں جیسے شعلے سے نکلنے لگ گئی ہوں۔ آپ نے مجھے نصیحت کر کے اپنا فرض ادا کر دیا بابا جی، اس لیے آپ اب جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کروں، لیکن میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں کسی پابندی قبول کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ عمران نے بھی اس بار سخت لہجے میں کہا اور پھر قدم بڑھاتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ رک جاؤ۔ اسے اپنے عقب سے مستان بابا کی گرجدار آواز سنائی دی، لیکن عمران مڑے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس سے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر وہ جیسے ہی گیٹ پر پہنچا، گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی مرگٹ کے اندر سے اسے ایک لڑکی مترنم ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ آؤ آؤ آ جاؤ، وہی لڑکی کہہ رہی تھی اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا احاطہ تھا جس میں ہر طرف جلی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اور وہاں انتہائی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بو مسجد کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی عمران کو محسوس ہونے لگی تھی، لیکن اس نے سانس روک لیا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی پھاٹک خود بخود اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا جدھر کونے میں عمارت بنی ہوئی تھی اور عمران کے سامنے کے رخ ایک ہلکی پاور کا بلب جل رہا تھا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک نوجوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس کے جسم پر سیاہ رنگ کی ساڑی تھی اور اس کا اپنا رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اوپر موجود بلب کی روشنی کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر تلک لگا ہوا تھا۔ آ جاؤ، اس لڑکی نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا تو عمران اس لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ جب عمران اس دروازے کی قریب پہنچا تو لڑکی اندر کی طرف ایک طرف ہٹ گئی۔ آ جاؤ، ڈرو نہیں، یہاں شانتی ہی شانتی ہے، اس لڑکی نے کہا تو عمران اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ڈرنے والی چیز ہی نہیں ہو، اس لیے ڈر کس بات کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے چٹاک کی آواز کے ساتھ کمرہ تیز روشنی سے جگمگا اٹھا۔ کمرے میں دری بچھی ہوئی تھی، ایک طرف پانی کا بڑا سا کولر موجود تھا، ساتھ ہی فون بھی رکھا ہوا تھا۔ لڑکی نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھ کر اس نے مسکراتے ہوئے عمران کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن عمران نے ایک جھٹکے سے ہاتھ علیحدہ کر دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، اماں بھی کا کہنا ہے کہ نامحرم عورتوں کا ہاتھ جہاں لگ جائے اس جگہ کو دوزخ میں جلایا جاتا ہے، عمران نے کہا تو لڑکی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بیٹھو، مجھے تو خوشی ہے کہ تم آ گئے ہو، میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے، لڑکی نے عمران کے ہاتھ چٹکنے کا برا منائے بغیر کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا دری پر بیٹھ گیا۔ لڑکی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اور غور سے عمران کو دیکھنے لگ گئی۔ اس کے چہرے پر انتہائی دل لبھانے والی مسکراہٹ تھی۔ اگر تم نے مجھے یہاں رات کے 12 بجے صرف دیکھنے کے لیے بلایا ہے تو پھر تم نے واقعی زیادتی کی ہے، اس کام کے لیے اس قدر پر اصراریت کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم شاید اس بوڑھے آدمی کی باتوں کی وجہ سے ایسا سوچ رہے ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بوڑھا تو مرگٹ کے باہر اکثر گھومتا رہتا ہے۔ میرا نام شانتی ہے اور میں مرگٹ کے انچارج رام لال کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میں یہاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور تاریخ میں ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں۔ ہماری رہائش اس مرگٹ کے پیچھے بنی ہوئی کوٹھی میں ہے۔ بابا آج شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور مرگٹ کے قانون کے مطابق یہاں ہر وقت ایک آدمی کا رہنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے بابا کی جگہ آج میں یہاں موجود ہوں۔ شانتی نے مسکراتے ہوئے اپنے متعلق تفصیل بتائی تو عمران اس کی باتیں سن کر واقعی حیران رہ گیا۔ لیکن تم مرگٹ کے قانون کے مطابق یہاں اپنے بابا کی جگہ ڈیوٹی دے رہی ہو، مگر مجھے کس لیے اس انداز میں یہاں بلایا تم نے؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ یہاں اس طرح احمقوں کی طرح کیوں چلا آ گیا۔ وہ تو پر اسرار حالات کی وجہ سے آیا تھا، لیکن اب شانتی نے جس طرح اپنا تعارف کرایا تھا اس سے ساری پر اسراریت ختم ہو گئی۔ تمہارے متعلق مجھے میری یونیورسٹی کی چند سہیلیوں نے بتایا تھا، وہ تمہاری بہن ساریہ کے ساتھ پڑھتی رہی ہیں۔
बस ग्रुप बैठा हुआ था कि सारिया का जिक्र आ गया और सारिया के जिक्र के साथ ही तुम्हारा जिक्र भी आ गया। लड़कियों ने तुम्हारे मुतालिक ऐसी बातें की कि मुझे तुमसे मिलने का बेहद इश्तियाक पैदा हो गया। लेकिन मुझे बताया गया कि तुम इंतहाई पुरअसरार टाइप के आदमी हो और किसी सरकारी एजेंसी के लिए काम करते हो, तो मैंने तुमसे मिलने के लिए ये पुरअसरार अंदाज इख्तियार करने का फैसला किया। मैंने सर टर्नर इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में फ़ोन करके वहाँ से तुम्हारे फ्लैट का नंबर लिया है और फिर तुम्हें फ़ोन कर दिया। वैसे मुझे यकीन था कि तुम आओगे, शांति ने तफसील बताते हुए कहा। फिर अब इजाज़त ताकि मैं वापस जाकर सो सकूं, इमरान ने उठते हुए कहा। बैठो, अब आ गए हो तो कुछ देर बैठो, मैं तुम्हारे साथ एक ख़ास मामले पर डिस्कस करना चाहती हूँ, शांति ने कहा। तुम्हारे लिए ख़ास मामला किसी मुद्दे को जलाना वगैरह होगा और मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इसे अब वाकई शदीद बोरियत महसूस होने लग गई थी। नहीं, मुद्दे को जलाने वाली बात नहीं, वो तो बाबा का काम है, मेरा काम नहीं। मैंने तुम्हारा जिक्र पहली बार यूनिवर्सिटी में नहीं सुना था, बल्कि ताबाद के इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में वाकई गार में रहने वाले योगी जैसे शरी महाराज कहा जाता है, जिसे शरी महाराज कहा जाता है, इसके मुंह से भी सुना था, शांति ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर बेख्तियार दिलचस्पी के तासरात उभर आए। मेरा जिक्र और योगी के मुंह से क्या मतलब, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो शांति पहले की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तुम्हारे चेहरे से बोरियत के तासरात खत्म हो गए हैं। बहरहाल जो कुछ मैं कह रही हूँ वो वाकई दुरुस्त है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मेरा सब्जेक्ट तारीख है। इसके साथ साथ मुझे बचपन से ही सफली अलूम हासिल करने का भी शौक था। पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार आबाद हैं और मैं साल में एक बार पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने जाती हूँ, तो वहाँ के सफली अलूम के माहिरीन से भी मिलती हूँ। मुझे एक बार बताया गया कि सफली अलूम में दुनिया का सबसे बड़ा माहिर एक योगी है जिसे शरी महाराज कहा जाता है। वो ताबाद के इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके जिसे चांग कहा जाता है कि किसी गार में रहता है। वो सफली दुनिया का शहंशाह कहलाता है और बेशुमार सफली ताकतें इसकी मातहत है। मैंने तमाम सफली अलूम के माहिरों से शरी महाराज की तारीफें सुनी, तो चंद माह हुए तो मैं एक आदमी के साथ ही इनसे मिलने गई। हम बड़ी मुश्किल से इन तक पहुंचे। वो वाकई सफली दुनिया के शहंशाह हैं। इन्होंने मेरी फरमाइश पर मुझे भी चंद ताकतें बख्श दी। वहीं बातों बातों में इन्होंने तुम्हारा जिक्र किया। तुमने शायद नदानस्तगी में ही सही इनके किसी चेले को नुकसान पहुंचाया था, जिस पर इन्हें तुम पर बेहद गुस्सा था। इन्होंने कहा कि वो किसी भी रोज तुम्हें हलाक कर देंगे। अभी वो किसी खास अमल में मसरूफ हैं। इससे फुर्सत मिलते ही वो तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। मैं खामोश रही क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती थी। यहाँ अचानक जब तुम्हारा जिक्र आया तो मुझे शरी महाराज की बात याद आ गई और मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम शरी महाराज के पास जाकर इनसे माफी मांग लो, वरना किसी फिल्म में वो तुम्हें जलाकर बस कर देंगे, शांति ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सफली दुनिया का शहंशाह मेरा बाल भी बिका नहीं कर सकता, इसीलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और इसलिए गंदे और निज सफली अलूम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, इमरान ने कहा और एक बार फिर उठकर खड़ा हो गया। अरे अरे बैठो, तुम नाराज हो गए। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं तो ठीक है, श्री महाराज जाने और तुम जानो, लेकिन अब आओ गए हो तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करते जाओ, शांति ने भी खड़े होते हुए कहा। कैसी ख्वाहिश, इमरान ने चौंक कर पूछा। इसका लहजा यकखत इंतहाई तल्ख हो गया था। देखो, मेरा कोई भाई नहीं है,
میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اسی لیے میں تمہیں اپنا بھائی بنانا چاہتی ہوں۔ فاریہ کی طرح تم میرے بھی بھائی بن جاؤ تو مجھے بے حد مسرت ہوگی، شانتی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس میں بننے بنانے کی کون سی بات ہے، تم مجھے اپنا بھائی ہی سمجھ لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ترہم میں بھائی اس وقت بنتا ہے جب بہن بھائی کے بازو پر پوتر دانا باندھ دیتی ہے، شانتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پوتر دانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے درہم میں بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی وغیرہ باندھتی ہیں، یہ پوتر دانا تو میں نے پہلی بار سن رہا ہوں، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے درست کہا ہے، راکھی اس وقت باندھی جاتی ہے جب بھائی کسی خطرناک مہم پر جا رہا ہو، یہ رنگین مقصد ڈوری ہوتی ہے جو کلائی پر باندھی جاتی ہے، لیکن جب ہمارے درہم کی کوئی عورت اپنے درہم سے ہٹ کر کسی اور کو بھائی بناتی ہے تو اس کے بازو پر پوتر دانا باندھتی ہے۔ پوتر دانا ایک خاص قسم کا بیج ہوتا ہے جس سے ہمارے یوگی مالا بناتے ہیں۔ تم بے شک اسے فوراً اتار دینا، لیکن میری تسلی ہو جائے گی کہ تم میرے بھائی بن گئے ہو، شانتی نے جواب دیا۔ لیکن تم مجھے ہی بھائی بنانے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ عمران نے کہا۔ بس یہ تو اپنے من کی بات ہوتی ہے نا، مجھے تم جیسا بھائی مل جائے گا تو میرا من شانت ہو جائے گا، شانتی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر فون کے قریب پڑی ہوئی سیاہ رنگ کی ایک ڈوری اٹھائی جس کے اندر ایک دانہ پرویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ لو، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس سے تمہارا درہم برشٹ ہو جائے گا، یہ ایک بیج ہے، بس میری خواہش ہے کہ ایک بہن کی خواہش، شانتی نے ڈوری عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ درہم برشٹ ہونا تمہارے درہم کی فلسفی ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، عمران نے اس کے ہاتھ سے ڈوری لیتے ہوئے کہا اور اس میں موجود دانے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی کوئی بیج سا لگتا تھا جس کے درمیان سوراخ تھا اور ڈوری اس کے اندر سے گزاری گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو باندھ دو اسے میرے بازو پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈوری واپس شانتی کی طرف بڑھا دی۔ شانتی کے چہرے پر یک خط انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بے حد شکریہ، شانتی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ڈوری عمران کے ہاتھ سے لے کر وہ آگے بڑھی اور اس نے ڈوری کو باقاعدہ عمران کے بازو پر باندھ دیا۔ بس تسلی ہوگی تمہاری، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اب اسے تم واپس اپنے فلیٹ پر جا کر کھولنا، اتنی دیر تک اس کا باندھا رہنا ضروری ہے کیونکہ پوتر دانا جتنی دیر تمہارے بازو پر باندھا رہے گا اتنا ہی بہن بھائی کا رشتہ مضبوط رہے گا، شانتی نے ایک بار پھر منت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم لوگ حد درجہ توہم پرست ہو۔ ٹھیک ہے، بہن کی اتنی سی خوشی تو بہرحال بھائیوں کو پوری کرنی ہی چاہیے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شانتی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر عمران سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمران جیسے ہی دہلیز کو پار کرنے کے لیے قدم اٹھایا، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہو۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہو۔ اس نے سر کو جھٹکا، لیکن دوسرے لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ بلیک زیرو آپریشن روم میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ بلیک زیرو آپریشن روم میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی تو بلیک زیرو نے چونک کر سامنے لگی ہوئی بلبوں کی طرف دیکھا۔ ایک بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا، اس بلب کے جلنے بجھنے کا مطلب تھا کہ کوئی پھاٹک پر موجود ہے اور اندر آنا چاہتا ہے۔ بلیک زیرو نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن پریس کر دیا۔
दूसरे लम्हे इस बल्ब के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई और स्क्रीन पर मौजूद मंजर को देखते ही ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा। स्क्रीन पर फाटक के दूसरी तरफ का मंजर नजर आ रहा था। इमरान की कार फाटक के सामने खड़ी साफ दिखाई दे रही थी और इमरान भी इसके साथ ही खड़ा था। ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से दूसरा बटन दबाया तो स्क्रीन पर फाटक खुलता नजर आने लगा। दूसरे लम्हे कार अंदर दाखिल हुई और एक तरफ जाकर रुक गई। ब्लैक ज़ीरो ने 2 और बटन प्रेस कर दिए। इन बटनों के प्रेस होते ही न सिर्फ फाटक बंद हो गया बल्कि ऑपरेशन रूम तक पहुंचने के रास्ते पर मौजूद हिफाजती शुआओं का सर्किट भी ऑफ हो गया था और इसके साथ स्क्रीन भी ऑफ हो गई थी। चंद लम्हों बाद ऑपरेशन रूम का बंद दरवाजा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक ज़ीरो इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने कदरे खुश्क लहजे में कहा और खुद आगे बढ़कर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। रेड फाइल ले आओ, इमरान ने इस तरह खुश्क लहजे में कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार चौंक पड़ा। रेड फाइल? मगर, ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि रेड फाइल तो पाकिस्तान के दिमाग की दफा की क्योंकि रेड फाइल तो पाकिस्तान के दिफा की बुनियादी फाइल थी जिसे खसूसी तौर पर दानिश मंजिल में रखा गया था और इसकी हिफाजत के लिए दानिश मंजिल में भी खसूसी इंतजामात किए गए थे। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अगर मगर सुनने का आदी नहीं हूँ मैं, समझे? इमरान ने यह खत फट पड़ने वाले लहजे में कहा। इसके लहजे और अंदाज में अजनबियत नुमायां थी और ब्लैक ज़ीरो एक झटके से उठ कर खड़ा हो गया। जाहिर है कि अब वाकई अगर मगर की कोई गुंजाइश बाकी ना रही थी। वो खामोशी से रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में रेड फाइल मौजूद थी, साथ ही एक मखसूस अंदाज की बनी हुई कॉपी भी थी। ये लीजिए और इस कॉपी पर रसीदी दस्तखत कर दीजिए, ब्लैक ज़ीरो ने फाइल और कॉपी इमरान के सामने रखते हुए खुश्क लहजे में कहा। इमरान ने फाइल खोली और इसे देखता रहा और फिर इसने फाइल बंद की और कॉपी उठाकर इसे खोला और फिर जेब से कलम निकालकर इसने कॉपी पर फाइल की वसूली के दस्तखत किए और कॉपी बंद करके ब्लैक ज़ीरो की तरफ बढ़ा दी और फाइल उठाकर खड़ा हो गया। क्या आप ये फाइल किसी को देने जा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने उठते हुए कहा। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस किस्म के सवालात करो? इमरान ने घबराते हुए कहा। आई एम सॉरी, ब्लैक ज़ीरो ने होंठ छुपाते हुए कहा। अपनी औकात में रहा करो, समझे? इमरान ने इसी तरह घबराते हुए कहा और फाइल समेत मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी पर बैठकर मेज के किनारे पर लगे हुए बटन प्रेस करने शुरू कर दिए और इसकी नजरें दीवार पर लगी हुई स्क्रीन पर जमी हुई थी। जब इमरान की कार फाटक से बाहर निकल गई तो इसने बटन ऑफ किए और फोन का रिसीवर उठाकर इसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PNU सेक्रेटरी वजारत खारजा। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज सुनाई दी। एक सेटो, ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें सर, PA ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की इंतहाई मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। अब स्पेशल फोन पर मेरी कॉल का इंतजार करें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और रिसीवर रख दिया। स्पेशल फोन का सिलसिला थोड़ा अरसा पहले शुरू किया गया था। ये एक खसूसी फोन था जिस पर होने वाली गुफ्तगू को किसी सूरत भी न टेप किया जा सकता था और न सुना जा सकता था। इमरान को अक्सर खदशा रहता था कि सर सुल्तान के आम फोन पर होने वाली गुफ्तगू किसी भी वक्त सुनी जा सकती है या टेप की जा सकती है। इसीलिए इसने स्पेशल फोन वाला सेट ऐप कायम कर दिया था। यह फोन सर सुल्तान के रिटायरिंग रूम में एक खसूसी सेफ में रखा रहता था। इसीलिए सर सुल्तान के ऑफिस से उठकर रिटायरिंग रूम में जाना, इसे बंद करना और फिर सेफ खोलकर स्पेशल फूल बाहर निकालने में कुछ वक्त लग जाता था।
کچھ دیر بعد بلیک زیرو نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سلطان بول رہا ہوں۔ سر سلطان کی آواز سنائی دی، لیکن اس بار لہجہ باوقار تھا۔ طاہر بول رہا ہوں جناب، بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ تم خیریت، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سر سلطان کی پریشان کن آواز سنائی دی۔ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران صاحب آئے تھے، انہوں نے ریکارڈ روم سے ریڈ فائل نکلوائی اور پھر اسے لے کر چلے گئے، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر اس میں ایسی کیا بات ہوگی کہ تم نے مجھے اس طرح ڈسٹرب کیا؟ سر سلطان کے لہجے میں ناخوشگواریت ابھر آئی تھی۔ عمران صاحب کا انداز، ان کا لہجہ یکسر خلاف معمول تھا، انتہائی خشک، اجنبیت سے پر اور عام اخلاق سے بھی عاری لہجہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے اس انداز میں باتیں کی ہیں کہ شدید غصے کی حالت میں بھی شاید وہ ایسا نہ کرتے، اس لیے مجھے ذہنی طور پر الجھن ہو رہی ہے، کیونکہ ریڈ فائل کے سلسلے میں یہ بات اصولی طور پر طے ہے کہ جب تک اس فائل کو سرکاری طور پر آپ کے اور صدر صاحب کے دستخطوں سمیت طلب نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ فائل دانش منزل سے باہر نہ جا سکے گی، اور پھر ایسا کوئی سرکاری لیٹر بھی موصول نہیں ہوا، اور نہ ہی اب اس سے پہلے عمران صاحب نے اس کی ضرورت کا بھی اظہار کیا تھا۔ پھر ایسا کوئی کیس بھی نہیں کہ جس میں اس فائل کو دانش منزل سے لے جانے کی ضرورت ہو، بلیک زیرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ اسے عمران لے کے گیا ہے، کہیں عمران کی جگہ کوئی اور آدمی تو نہیں تھا؟ سر سلطان نے خشک لہجے میں کہا۔ لے تو خود عمران صاحب ہی گئے ہیں، کیونکہ غلط آدمی تو کسی طرح بھی آپریشن روم تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، پھر رسید بک پر بھی دستخط عمران صاحب کے ہی ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی عمران فائل لے کے گیا ہے تو پھر کس بات کا خدشہ؟ خواہ مخواہ تم نے میرا بھی وقت ضائع کیا، کیا تم اب براہ راست عمران پر بھی شک کرنا شروع کر دیا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ طاہر کہ تم نے ایسا سوچا ہی کیوں؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے انتہائی تلخ اور ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آج کے دن نہ جانے اور کیا کیا سننا پڑے گا۔ پہلے عمران صاحب کی جھاڑ سنی، اب سر سلطان نے جھاڑ دیا، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سامنے رکھے ہوئے فائل کھول لی۔ لیکن ابھی اسی فائل کھولے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹور، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں، صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ میں طاہر بول رہا ہوں، عمران صاحب تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، لیکن پھر وہ فوراً ہی واپس چلے گئے، کیوں خیریت ہے؟ بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ صاحب کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ دوسری طرف سے سلیمان نے پوچھا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ رویہ؟ کیا مطلب؟ تم کھل کر بات کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بلیک زیرو نے کہا۔ صاحب کا رویہ صبح سے انتہائی بدلا ہوا ہے، وہ آج شاید زندگی میں پہلی بار ہی نماز پڑھنے گئے ہیں، نہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار نہ ہی نماز پڑھنے گئے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور نہ ہی سیر اور ورزش کرنے گئے ہیں۔ میں جب مسجد سے واپس آیا تو وہ سو رہے تھے، اور میں نے جب انہیں اٹھا کر کہا انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تو وہ مجھ پر ہی برس پڑے اور دوبارہ سو گئے۔ جب میں نے ناشتہ تیار کیا تو میں نے انہیں ایک بار پھر اٹھایا، لیکن وہ بغیر غسل کیے ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ میں ذرا سی بات کرنے آج ہم آپ کے لیے جو اردو بک لے کر آئے ہیں وہ جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کا ناول سفری دنیا ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول کی تیسری قسط کی طرف۔ تم ایسا کرو کہ یہ دانہ اس ڈوری سمیت یہاں دانش منزل پہنچا دو تاکہ میں اس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں، بلیک زیرو نے کہا۔ آپ کیا معلوم کریں گے اور کس سے؟ سلیمان نے حیرت بھری آواز سنائی دی۔ سلیمان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میں اس کا تجزیہ کراؤں گا کہ یہ کس پھل کا بیج ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور کیا کروں گا، بلیک زیرو نے کہا۔
اس سے کیا ہوگا صاحب، اسے لے آئے ہیں تو صاحب ہی اس کے بارے میں، اس سے کیا ہوگا صاحب، اسے لیے ہیں تو صاحب ہی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن آج صبح صاحب کی نماز نہ پڑھنے سے میرے ذہن میں ایک اور شک پیدا ہو رہا ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ مارکیٹ جا کر مستان بابا کو تلاش کروں اور ان سے بات کروں۔ اچھا، خدا حافظ، سلیمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ مستان بابا، یہ کون ہے؟ اور سلیمان کے ذہن میں نماز نہ پڑھنے سے کیا شک گزرا ہے؟ بلیک بیرو نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا کر ہاتھ اٹھایا تو ٹون آنے پر اس نے تیزی سے عمران کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی، سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم کرتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ طاہر بول رہا ہوں سلیمان، یہ تم نے کس مستان بابا کی بات کی ہے اور نماز نہ؟ طاہر بول رہا ہوں سلیمان، یہ تم نے کس مستان بابا کی بات کی ہے اور نماز نہ پڑھنے سے کیا خدشہ تمہارے ذہن میں پیدا ہوا ہے؟ کھل کر بتاؤ مجھے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے طاہر صاحب۔ کل ایک عورت نے صاحب کو فون کر کے رات کو 12 بجے کسی قبرستان کے ساتھ والے مرگٹ میں بلوایا تھا۔ صاحب نے اسے مذاق سمجھ کر ٹال دیا، لیکن پھر یہاں شہر میں ایک درویش اور مجذوب قسم کا آدمی پھرتا رہتا ہے جسے مستان بابا کہا جاتا ہے۔ وہ فلیٹ پر آیا اور اس نے صاحب کو رات کو مرگٹ جانے سے منع کیا اور واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ فلیٹ میں لوبان جلایا جائے اور صدقہ بھی کیا جائے۔ صاحب کو تو ان باتوں پر یقین نہیں آتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسی باتیں درست ہوتی ہیں، چنانچہ میں نے لوبان بھی جلایا اور صدقہ بھی کر دیا اور میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جانا تھا، چنانچہ میں صاحب سے اجازت لے کر چلا گیا۔ اب اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ کہیں صاحب رات کو مرگٹ چلے نہ گئے ہوں اور ان پر کوئی اثر وغیرہ نہ ہو گیا ہو، ورنہ صاحب کسی صورت بھی فجر کی نماز قضا نہیں کیا کرتے، لیکن آج انہوں نے نہ ہی نماز پڑھی ہے اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اور نہ ہی حسب معمول سیر اور ورزش کے لیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ جا کر مستان بابا سے پوچھوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خاص بات بتا دیں۔ سلیمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی خاص بات کا پتہ چلے تو مجھے بتانا، بلیک ویرو نے دل ہی دل میں سلیمان کی باتوں پر ہنستے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان اتنا عرصہ عمران صاحب کے ساتھ رہنے کے باوجود اس تہم پرستی سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ بلیک ویرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ایک بار پھر فائل کھول کر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے مخصوص لہجے میں کہا، میں سلیمان بول رہا ہوں حمید مارکیٹ کے ایک پبلک فون بوتھ سے۔ میں سلیمان بول رہا ہوں حمید مارکیٹ کے ایک پبلک فون بوتھ سے۔ آپ فوراً یہاں حمید مارکیٹ کے گول چوک پر آ جائیں، صاحب کے بارے میں انتہائی تشویشناک خبر ملی ہے۔ سلیمان کی تیز آواز سنائی دی۔ کس کے بارے میں خبر ملی ہے اور کیا؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مستان بابا سے پتہ چلا ہے کہ صاحب رات کو 12 بجے مرگٹ گئے تھے۔ مستان بابا نے انہیں وہاں بھی روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے اور مستان بابا نے کہا کہ اب وہ ضائع ہو گیا ہے، بس اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ سلیمان نے کہا، تو پھر میں وہاں آ کر کیا کروں گا؟ اور عمران صاحب تو آج دانش منزل آئے تھے، پھر وہ ضائع کیسے ہو گئے؟ سلیمان، تم اس چکر میں نہ پڑو اور واپس فلیٹ چلے جاؤ، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، میں جوزف اور جوانا سے جا کر ملتا ہوں، سلیمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو نے ہنکارا کرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان نے رانا ہاؤس کے سامنے جا کر ٹیکسی چھوڑ دی اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹون پر لگے ہوئے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ میں سلیمان ہوں جوزف، پھاٹک کھولو، سلیمان نے کہا۔ سلیمان؟ کون سلیمان؟ دوسری طرف سے جوزف کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ عمران صاحب کا باورچی سلیمان، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
او تم، اچھا میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور سلیمان نے اسی طرح سر ہلا دیا جیسے وہ جوزف کی حیرت کو سمجھتا ہو۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور جوزف باہر آ گیا۔ خیریت، تم کیسے آئے ہو؟ جوزف نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ ہاں خیریت ہی ہے، تم سے اور جوانا سے ایک کام ہے، سلیمان نے جواب دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے جوزف بھی اندر آ گیا اور اس نے پھاٹک کی کھڑکی بند کر دی۔ پورچ کے ساتھ برآمدے میں جوانا بھی کھڑا تھا۔ سلیمان کو آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بات کیا ہے؟ تم بڑے پر اسرار سے بن رہے ہو، جوزف نے پیچھے سے سلیمان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ تمہارا باس خطرے میں ہے، سلیمان نے کہا تو جوزف بے اختیار اچھل پڑا۔ باس خطرے میں ہے؟ وہ کس طرح؟ جوزف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس وقت پورچ میں پہنچ چکے تھے۔ کیا بات ہے؟ تم دونوں پریشان نظر آ رہے ہو، جوانا نے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ باس خطرے میں ہے، جوزف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ماسٹر کو؟ خیریت ہے، جوانا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اطمینان سے پہلے میری بات سن لو، پھر تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ صاحب کو کل ایک لڑکی کا فون آیا اس لڑکی نے صاحب کو گزشتہ رات 12 بجے مرگٹ میں بلوایا۔ اس کے بعد ایک درویش اور مجذوب قسم کا آدمی جس کا نام مستان بابا ہے گیٹ پر آیا اور اس نے صاحب کو کہا کہ وہ ہرگز رات کو مرگٹ نہ جائیں۔ میں اس وقت سودا سلف لینے مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ جب میں واپس آیا تو صاحب نے مجھے یہ سب بات بتائی۔ میں نے بھی صاحب کو منع کر دیا اور صاحب نے بس یہی کہا کہ وہ احمق نہیں ہے کہ اس طرح لڑکیوں کے فون کالز پر مرگٹ پہنچ جائیں۔ چنانچہ میں مطمئن ہو گیا۔ رات کو میں نے ایک دوست کی تقریب میں جانا تھا، چنانچہ میں صاحب سے اجازت لے کر چلا گیا۔ پچھلی رات میں واپس آ کر سو گیا، لیکن صبح اٹھ کر میں نے دیکھا کہ صاحب نہ نماز پڑھنے گئے ہیں، نہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا تو وہ مجھ پر برس پڑے اور پھر سو گئے۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور انہیں دوبارہ اٹھایا تو وہ معمول کے مطابق غسل کر کے ناشتہ کرنے کے بجائے ویسے ہی آ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ ان کا رویہ میرے لیے تو انتہائی درشک تھا۔ اس کے بعد وہ اخبار پڑھتے رہے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں جب ان کے کمرے میں جا کر صفائی کی، ان کا بستر ٹھیک کرنے لگا تو سرہانے کے ساتھ سیاہ رنگ کی ڈوری میں پرویا ہوا ایک بیج سا پڑا ہوا تھا۔ اس میں سے ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، چنانچہ میں مارکیٹ گیا اور وہاں مستان بابا کو تلاش کیا۔ مستان بابا نے مجھے بتایا کہ رات کو صاحب 12 بجے مرگٹ گئے تھے۔ مستان بابا نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے کہنے پہ نہ رکے اور مرگٹ کے اندر چلے گئے، جس پر مستان بابا واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ صاحب ضائع ہو گئے ہیں، اب وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں وہ ڈوری میں پرویا ہوا بیج دکھایا تو اس نے اسے ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ یہ شیطانی چیز ہے، اس سے صاحب کو ضائع کیا گیا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ وہ کوئی تفصیل بتائے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، صرف اتنا کہا کہ میں مرگٹ جا کر معلوم کروں۔ چنانچہ میں آ گیا، اب تم میرے ساتھ مرگٹ چلو، میں اکیلا وہاں نہیں جانا چاہتا۔ سلیمان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ بیج کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ، جوزف نے کہا تو سلیمان نے جیب میں سے وہ سیاہ رنگ کی ڈوری پہ پرویا ہوا سیاہ رنگ کا گول بیج نکال کر جوزف کی طرف بڑھایا۔ جوزف نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے لمحے سے اسے ایک طرف اچھال دیا جیسے اس کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی غلیظ ترین چیز آ گئی ہو۔ باس واقعی خطرے میں ہے۔ باس کے سر پر 4 سنگوں والے شیطان دیوتا کا سایہ ہو گیا ہے، اس نامراد شیطان دیوتا کا سایہ جس کے سائے سے جھیلیں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ ویری سیڈ، اب کیا کیا جائے؟ جوزف نے انتہائی پریشان کر لہجے میں کہا۔ 4 سنگوں والا شیطان، یہ کیا بکواس ہے؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک طرف بڑا ہوا بیج اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کس پھل کا بیج لگتا ہے؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ جہنمی پھل کا بیج ہے، یہ اس 4 سنگوں والے شیطان دیوتا کا حربہ ہے۔ مجھے یاد ہے اس ڈاکٹر شمالی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ 4 سنگوں والے شیطان دنیا کا سب سے خوفناک شیطان ہے اور جو کوئی اس کے قابو میں آ جائے اس کا بچ جانا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ وہ لازماً اس کے قابو میں
وہ لازماً ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا علاج صرف آگ کی مالا ہوتی ہے۔ آگ کی مالا؟ یوسف نے آنکھیں بند کر کے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ جیسے وہ اپنی یادداشت کو ٹٹول رہا ہو۔ آگ کی مالا؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا تمہارا مطلب ہے کہ آگ کے پودے کو توڑ کر اس کی مالا بنائی جائے؟ سلیمان نے چونک کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو بس یاد آ رہا ہے کہ اس سے آگ کی مالا کہا تھا۔ یوسف نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ ماسٹر اب کہاں ہیں؟ جوانا نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم نہیں، سلیمان نے کہا۔ تم ماسٹر کی فکر مت کرو اور واپس فلیٹ چلے جاؤ۔ ماسٹر اتنا کمزور آدمی نہیں ہے کہ اس طرح 4 سینگوں والے شیطان کے قبضے میں آ جائے۔ تم نے خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو ورنہ ماسٹر تم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، جوانا نے کہا۔ تم ایکریما کے رہنے والے ہو جوانا، تمہیں ان ساری باتوں کا علم نہیں ہے؟ جوزف، کیا تم میرے ساتھ مرگٹ تک چلو گے؟ سلیمان نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں چلوں گا۔ باس واقعی شدید خطرے میں ہے اور وہ واقعی 4 سینگوں والے شیطان دیوتا کے قبضے میں ہے، جوزف نے کہا اور پورچ میں کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جوانا نے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ جوانا کی مخصوص بحری جہاز نما کار میں بیٹھے تیزی سے مرگٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جوانا ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور سلیمان سائیڈ سیٹ پر موجود تھا جبکہ جوزف عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلیمان شاید کسی سے مرگٹ کا محلے وقوع پوچھ کر آیا تھا، اسی لیے جوانا کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ مرگٹ اور اقلیتی قبرستان کے سامنے پہنچ گئے۔ سلیمان کے کہنے پر جوانا نے کار کو ایک سائڈ پر روک دیا اور وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ ہاں، یہی جگہ ہے، یہی وہ 4 سینگوں والا شیطان دیوتا رہتا ہے۔ ہاں، یہی جگہ ہے، جوزف نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا سڑک پار کر کے وہ مرگٹ کے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان اور جوانا بھی اس کے پیچھے سڑک کراس کرتے ہوئے پھاٹک تک پہنچے، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پھاٹک پر تالا لگا ہوا تھا۔ اوہ، اس پر تو تالا لگا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ سلیمان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ ماسٹر یہاں مرگٹ میں بیٹھا ہوگا؟ نان سینس، خواہ مخواہ احمقوں کی طرح بھاگ رہے ہو، چلو واپس چلو، جوانا نے اس بروسیلے لہجے میں کہا اور سلیمان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ باس یہاں آیا ضرور تھا، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اب باس کہاں ہوگا؟ اب میں کیا کروں؟ یہ 4 سینگوں والا شیطان دیوتا تو میرے بس سے باہر ہے۔ اس ڈاکٹر شمالی سے میں نے کہا بھی تھا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ جوزف نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ بھی واپس مڑ کر سلیمان اور جوانا کے پیچھے سڑک کراس کرتا ہوا دوسری طرف موجود کار کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ کار تک پہنچے ہی تھے کہ ایک طرف بنی ہوئی دکان کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ایک بزرگ آدمی اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے، آپ لوگ مرگٹ کے پھاٹک پہ کیوں گئے تھے؟ کیا بات ہے، آپ لوگ مرگٹ کے پھاٹک پہ کیوں گئے تھے؟ اس آدمی نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارا آدمی یہاں ملے گا، لیکن یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، سلیمان نے کہا۔ تمہارا آدمی اور یہاں؟ یہ تو گزشتہ 4 روز سے بند ہے۔ مرگٹ کا چوکیدار تو اپنے گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، تمہارا آدمی یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اس بزرگ آدمی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن مستان بابا نے تو بتایا تھا کہ ہمارا آدمی رات کو 12 بجے یہاں آیا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے اور وہ اندر چلے گئے، سلیمان نے کہا تو بزرگ چونک پڑا۔ مستان بابا، تم اس درویش مجذوب کی بات کر رہے ہو جو حمید مارکیٹ میں پھرتا رہتا ہے؟ بزرگ نے چونک کر کہا۔ ہاں، تم اسے جانتے ہو؟ سلیمان نے کہا۔ ہاں، وہ واقعی درویش ہے، اللہ والا ہے، اگر اس نے ایسا کہا ہے تو پھر ٹھیک کہا ہوگا، بزرگ نے کہا۔ لیکن یہاں تو تالا لگا ہوا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 روز سے لگا ہوا ہے، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دن کو تو یہاں تالا ہی لگا ہوتا ہے، لیکن رات کو یہاں کیا ہوتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، میرا تو گھر یہاں سے دور ہے۔ ویسے بھی تمہیں ایک مشورہ دے دیتا ہوں، یہاں سے قریب ہی ایک اللہ والے رہتے ہیں، انہیں سب شاہ جی کہتے ہیں۔ شاہ جی کہتے ہیں وہ شاید اس بارے میں کچھ بتا سکیں، اگر تم کہو تو میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں، بزرگ نے کہا۔
چلو کہاں رہتے ہیں وہ؟ سلیمان نے کہا۔ چھوڑے سلیمان، کیوں خواہ چکر میں پڑ گئے ہو؟ جوانا نے کہا۔ مل لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہاں تک آ گئے تو وہاں تک بھی جا سکتے ہیں، سلیمان نے کہا، اور جوانا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ چلو پھر، جوانا نے کہا، اور پھر وہ تینوں اس بزرگ کی رہنمائی میں پیدل چلتے ہوئے کچھ دور جا کر ایک گلی میں داخل ہو گئے، اور پھر اسی طرح کئی گلیوں میں مڑنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ اس بزرگ نے دروازے پر لگی ہوئی کنڈی کھٹکھٹائی تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ شاہ جی سے ملنا ہے انہوں نے، بزرگ نے اس نوجوان سے کہا۔ آ جائیے اندر، نوجوان نے کہا اور واپس اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے بزرگ سلیمان، جوزف اور جوانا بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ کوئی ڈیرا سا تھا جس میں صحن کے علاوہ ایک برآمدہ تھا اور برآمدے کے پیچھے 2 کمرے تھے۔ برآمدے اور ایک کمرے میں چند عورتیں اور مرد موجود تھے، جبکہ دوسرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے اس بند دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ اندر۔ اندر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی تو نوجوان نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور انہیں اپنے پیچھے اندر آنے کا اشارہ کیا، اور وہ سب اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ کمرے کے فرش پر دری بچھی ہوئی تھی، جس پر گاؤ تکیے سے پشت لگائے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا کوئی تعویذ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے 2 آدمی بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بوڑھے نے سر اٹھا کر اس بزرگ سلیمان، جوزف اور جوانا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بیٹھ جاؤ، میں ان سے فارغ ہو کر بات کرتا ہوں، بوڑھے نے کہا، اور وہ دوبارہ تعویذ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے تو اجازت دیں شاہ جی، میں ان کے ساتھ آیا تھا اسی لیے کہ چلو آپ کی زیارت ہو جائے، سلیمان، جوزف اور جوانا کی رہنمائی کرنے والے بزرگ نے کہا۔ او اچھا، بے حد شکریہ، شاہ جی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ بزرگ خاموشی سے مڑا اور واپس چلا گیا۔ نوجوان بھی اس کے پیچھے واپس چلا گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ سلیمان، جوزف اور جوانا دری پر بیٹھ گئے۔ شاہ جی نے تعویذ لکھا اور پھر اسے بند کر کے اس نے ایک آدمی کو دیا اور اسے اس بارے میں ہدایت دی کہ اس نے انہیں بھیج دیا۔ اور اسے اس بارے میں ہدایت دے کر اس نے انہیں بھیج دیا۔ ہاں، آپ فرمائیں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ شاہ جی نے کہا۔ سلیمان اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے شاہ جی نے کہا تو سلیمان نے مختصر طور پر عمران کے مرگٹ میں آنے اور مسکان بابا کی بات بتا دی۔ کیا نام بتایا ہے آپ نے؟ شاہ جی نے پوچھا۔ علی عمران، سلیمان نے کہا تو شاہ جی نے ایک طرف رکھی ہوئی تسبیح اٹھائی اور آنکھیں بند کر کے انہوں نے دل سے تسبیح کو گھمانا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ تسبیح پڑھتے رہے اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دی اور ایک طویل سانس لیا۔ تمہارے آدمی علی عمران پر واقعی ایک خوفناک سفلی طاقت نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کی جان بھی شدید خطرے میں ہے، شاہ جی نے کہا تو سلیمان کے چہرے پر یک خط پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ یہ بتائیں بزرگوں کہ ماسٹر کہاں ہے؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ماسٹر کون ماسٹر؟ شاہ جی نے چونک کر پوچھا۔ یہ عمران صاحب کو ماسٹر کہتے ہیں جناب، سلیمان نے کہا۔ او اچھا، تو بھائی تمہارا ماسٹر اس وقت ہے تو اسی شہر میں، لیکن کہاں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، شاہ جی نے کہا۔ چلو سلیمان اٹھو، چلے یہاں سے، جوانا نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی جوزف بھی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن سلیمان ویسے ہی دری پر بیٹھا رہا۔ شاہ صاحب، اگر آپ نہیں بتا سکتے تو پھر آپ کسی ایسے صاحب کا نام بتا دیں جو اس معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کر سکے، آپ کی مہربانی ہوگی، سلیمان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، کیونکہ میں نے جو کچھ تمہارے صاحب کے متعلق محسوس کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتہائی اہم آدمی ہے، لیکن اس پر سفلی دنیا کے کسی بہت بڑے شیطان نے ہاتھ ڈالا ہے، اسی لیے میرا علم اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ تم مہاراجہ بازار میں رہنے والے عبدالحمید عاجز کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، بزرگ نے کہا۔ مہاراجہ بازار میں عبدالحمید عاجز صاحب کہاں مل سکیں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ مہاراجہ بازار میں اسٹار ڈرائی کلینک